أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آج کی مجلس ایصال ثواب ہے مرحومہ سیدہ بطول زہرا حامد، وائف آف سید ظفر حامد اور سید عمار شاہ کی والدہ ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور سید ریاض حسین شاہ ابن سید سجاول حسین شاہ، ان کے ایصال ثواب سے متعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان مرحومین کو جوار رحمت اور جوار سید الشہداء جگہ عنایت فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ یاد موت اور اپنے مرحومین کی یاد، اور بالخصوص جمعرات، شب جمعے کے دن، یہ ان فرائض میں شامل ہے کہ ہم اپنے اپنے مرحومین کو یاد کریں۔ مرحومین کو یاد کرنے کا ایک عظیم سلسلہ خود ہدایت ٹی وی پہ جاری اور ساری ہے، اور ہدایت ٹی وی پہ یہ جو ترحیم کی جو مجالس ہیں مرحومین کے سلسلے میں، اس میں ہم قرآن و اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم مرحوم کے متعلق بات نہیں کرتے، ہم مرحوم کی فیملی کے متعلق بھی بات نہیں کرتے، ہم بات ان کے متعلق کرتے ہیں کہ جن پہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے۔ جب ان کے متعلق بات کریں گے، ان کا ذکر عبادت ہے، ان کی فکر عبادت ہے، ان کی شان عبادت ہے، ان کا تذکرہ عبادت ہے۔ ذکر علی عبادہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے، قرآن کا ذکر کرنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، مولا امیر المومنین کے چہرے اقدس کو نگاہ کرنا وہ عبادت ہے۔ یعنی کیا ہے کہ جب آپ تذکرہ کرتے ہیں قرآن اور اہل بیت کا، مرحوم کو بھی فائدہ ہے، مرحوم کے جو فیملی ہے اسے بھی فائدہ ملتا ہے، اور جو پڑھنے والا ہے اس کو بھی فائدہ ملتا ہے، سننے والا ہے اسے بھی فائدہ ملتا ہے۔ چاروں جو ہے اپنی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی یہ مجلس ترحیم کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ خود بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، خود بھی اسے ثواب مل رہا ہے، مرحوم کو بھی ثواب مل رہا ہے، مرحوم کے اہل خانہ کو بھی ثواب مل رہا ہے، سننے والے انہیں بھی ثواب مل رہا ہے، سنانے والا ہے اسے بھی ثواب مل رہا ہے۔ یعنی کتنا بڑا اجر ہے۔ اس وجہ سے کہ قرآن اور اہل بیت کے تذکرے سے جو سنتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا جس زبان سے ذکر علی ہوتا ہے اللہ اس زبان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو کان اس ذکر علی کو سنتے ہیں اللہ اس کانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور ہم ایصال ثواب بھی بذات خود ہم اپنے مرحوم کو مردہ نہیں سمجھتے، ہم اپنے مرحوم کو زندہ سمجھتے ہیں۔ ثواب اسی لیے پہنچایا جا رہا ہے۔ دیکھیے ماہ مبارک رمضان اور ایک سالانہ مجلس ہے، اور ایصال ثواب کی مرحومین کے سلسلے میں یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مرحومین کے سلسلے میں کچھ چیزیں جو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے،
That is very important, that is very crucial, that is very profound. And we have to know it. उसको जो है ना हमें समझने की ज़रूरत है। मरहूमीन के सिलसिले में हमारे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने जो हमें ताकीदात फरमाई हैं, हमें ताकीद फरमाई है और हमें इस बात की सिफारिश फरमाई है कि तुम अपने मरहूमीन के लिए क्या अमल करो, what you have to do for the departed soul, उनके लिए आपने क्या करना है। सबसे पहली चीज जो हुजूर ने मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने हमें तालीम दी है अपने मरहूमीन के सिलसिले में, वो ये है 3 काम मुस्तहब हैं। मुस्तहब मीन्स रिकमेंडेड है। 3 काम मरहूमीन के लिए जो इस दुनिया से चले गए हैं। देखें, शब जुमा आ रही है, शब मगफिरत आ रही है, शब मरहूमीन आ रही है। जुमरात का दिन याद मरहूमीन हुआ करता है। हम कैसे याद करें अपने मरहूमीन को, किस अंदाज के साथ हम याद करें। पहली चीज़ यह है कि हदीस में मिलता है, मुस्तहब है आप अपने मरहूमीन के लिए कुछ काम करें। क्या काम करना है? सबसे पहला काम यह है कि उनके लिए सदका व खैरात करें। थोड़ा जितना भी हो सके आपको, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो बकरा ही आपने ज़िबा करना है। आप कोई काम भी कर सकते हैं सदका व खैरात के लिए। यानी आप इवन अगर आप 1 पाउंड भी अगर अपने मरहूमीन के नाम पे सदका देते हैं, ठीक है, आपने सदका दे दिया, 5 पाउंड दे दिए, 100 पाउंड दे दिए, 50, जितना आपको तौफीक है ऐसा। सबसे पहली चीज़ यह है कि सदका और खैरात है। सदका और खैरात का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वसी है, बहुत अजीम है। आप अपने मरहूमीन के नाम के सदका और खैरात, आप किसी गरीब की मदद कर देते हैं अपने लफ्ज़ों के ज़रिए, ये भी बहुत बड़ा सदका और खैरात है। आप किसी को खुश कर देते हैं, एक जिसका दिल हज़ीन है, जिसका दिल महजून है, जिसका दिल गमगीन है, जो दुखी है, उसके चेहरे के ऊपर आप खुशी लेके आते हैं, ये भी सदका है। सदके की बहुत ज़्यादा जिहतें हैं। उन जिहतें, पहली चीज़ क्या है? सदका व खैरात करें अपने मरहूमीन के लिए। दूसरी क्या है? बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, आप उनके लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार करें। जिस तरह जुमरात का दिन, शब जुमा, ये क्या है? अपने मरहूमीन के लिए दुआ की शब है, दुआ के दिन है, शब दुआ है, शब मगफिरत है। मरहूमीन को याद करने की जो है शब है, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, वो मोहताज होते हैं। इसी वजह से जब शब जुमा आ जाती है, रिवायत में, हदीस में है, वो बड़े महजून अंदाज के साथ, जिस तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मरहूमीन अपने अपने घरों में आते हैं, शब जुमा आते हैं अपने अपने फैमिली के पास निस्फ शब तक, और आके बड़ी महजून अंदाज के साथ, बड़े दुखी अंदाज के साथ, बड़े गमनाक निदा के साथ वो आवाज देते हैं, ऐ मेरी कौम, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे अजीज, ऐ मेरे अकारिब, ऐ मेरे अहलो याल, हम भी तुम्हारी तरह थे, हमारे पास भी सब कुछ था, माल था, असबाब था, सब कुछ था, हम सब कुछ दे के तुम्हें आ गए हैं वहां से, हमारे लिए मदद करो। पुकार पुकार कर कहते हैं। कितनी खुशकिस्मत है वो औलाद और कितनी खुशकिस्मत है वो फैमिली जो अपने मरहूमीन को याद करते, अपने बुजुर्गों को याद करती है। शब जुमा इसी वजह से रिवायात में है कि मरहूमीन अपने अपने घरों आते हैं, निस्फ़ शब तक इंतज़ार करते हैं, जब उनके लिए कोई दुआ नहीं करता, बद्दुआ देकर उस घर से निकल जाते हैं। इस वजह से अपने मरहूमीन के सिलसिले में उनकी दुआओं के तालिब आप रहें। उनकी दुआओं के सिलसिले में वो बहुत बड़ी, इस वजह से कि बुजुर्गान न फ़कत इस दुनिया में
دعا ان کی قبول ہوتی ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو جاؤ اس طرح کرو کہ تم عالم کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو۔ اللہ عالم کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ عالم کی دعا کو جو ہے نا تمہارے حق میں قبول کرے گا۔ جاؤ مجاہد کے پاس، جاؤ اپنے والدین کے پاس، اگر تمہارے والدین زندہ نہیں ہیں ان کی قبروں میں جا کر دعا کرو، وہ تمہاری دعا ضرور قبول کر لے گا۔ اس وجہ سے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے، ہم کہتے ہیں مرنے کے بعد یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں بھی تاکید کی گئی ہے کہ اپنے مرحومین کے سلسلے میں آپ دعا اور استغفار کریں۔ تیسری چیز اپنے مرحومین کے سلسلے میں جو ہمیں کرنی ہے، اور وہ ہے تلاوت قرآن مجید۔ تلاوت قرآن مجید بہت زیادہ تاکید ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے سارے گھر میں بچوں کو تاکید کرتے تھے، کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہدیہ کریں اپنے مرحومین کے لیے، اپنے والدین کے لیے، جس میں سورہ حمد کے بعد سورہ انا انزلنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز ہے، پڑھیں اور ہدیہ کریں۔ والدین کے نام پہ ہدیہ کریں، اپنے مرحومین کے نام پہ ہدیہ کریں۔ تلاوت قرآن مجید کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اپنے مرحومین، اور بالخصوص یہ ماہ مبارک رمضان۔ ہر چیز کی بہار ہوا کرتی ہے، لیکن قرآن کی جو بہار ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان، ایک آپ آیت پڑھتے ہیں، جسٹ سنگل ورس آف دا ہولی بک آف اللہ سبحانہ وتعالی، ایک آپ آیت پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ ایک آیت آپ نے پڑھی ہے، پڑھا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نزدیک ختم قرآن ہو گیا۔ آپ نے پڑھا الف لام میم، ایک آیت بن گئے، پورا ختم قرآن ہو گیا۔ ایک آیت پڑھنے سے اللہ آپ کو ایک ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ کتنا ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس مہینے میں ثواب، اور اس مہینے میں بھئی اگر کوئی قرآن نہیں پڑھے گا تو پھر کب پڑھے گا؟ اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے۔ مجھے کل فون آیا ایک ادھر ناروے سے، اور مجھے کہا گیا کہ آپ قبلہ اس طرح کریں کہ ہمارے لیے کچھ 2 قرآن مجید، ختم قرآن مجید کا اہتمام کرا دیں، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ قرآن مجید کے 2 ختم قرآن مجید ہوں گے، اس کا ثواب انہیں پہنچے کہ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو ثواب پہنچے کہ جن کا نہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی اضافہ کریں، یہ ثواب انہیں بھی پہنچے کہ جن کے والی وارث تو ہیں لیکن ان کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے آج بھی ہیں، اس طرح بھی صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، اس طرح بھی اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے ہیں، اس طرح بھی مرحومین کا خیال کرنے والے ہیں، کہ آپ ان کے لیے دعا کرا دیں کہ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جن کے پیچھے کوئی وراثت نہیں ہے، جن کے کوئی بیٹے بھائی نہیں ہیں، جن کے دوست احباب نہیں ہیں، جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، اور یہ بھی ساتھ اضافہ کرا دیں کہ ان کے والی وارث تو ہیں لیکن ان کے لیے دعا نہیں کرتے، وہ بھی تو محتاج ہیں۔ انسان قبر میں بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے، انسان عالم برزخ میں بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ یہ جو مجالس ہیں، یہ سلسلہ ہے، یہ ترحیم کا اور یہ ایصال ثواب کا، میں کہتا ہوں پوری کائنات اگر 1000 مرتبہ بھی آ جائے تو اس کا ایک صلوات جو ہم پڑھتے ہیں، ایک آیت جو پڑھتے ہیں، اس کا بھی اجر نہیں بن سکتی۔ کس قدر اجر ہے، کس قدر ثواب ہے۔ اس وجہ سے اہتمام کریں اپنے مرحومین کے لیے، قرآن پڑھیں اس ماہ مبارک رمضان میں۔
آپ جب اپنے مرحومین کے لیے دیکھو، یاد رکھو، یہ بھی میں مسئلہ بتا دوں ساتھ ساتھ، آپ اپنے مرحومین کے لیے جب بھی اہتمام کرتے ہیں، صدقے کا کرتے ہیں، خیرات کا کرتے ہیں، دعا کا کرتے ہیں، مناجات کا کرتے ہیں، استغفار کا کرتے ہیں، قرآن مجید کا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، راز و نیاز کرتے ہیں، مرحومین کو بھی ثواب ہے، آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو بھی ثواب ہے۔ تیسری بات بتا دوں، آپ پڑھتے ہیں آپ کو ثواب ملے گا، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ثواب سے محروم رکھنے والا نہیں ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ آپ نے نیت کی اپنے مرحومین کی، آپ کے مرحومین کو بھی ثواب ملے گا، ہدیے ملیں گے، گفٹ ملیں گے۔ اس وجہ سے معصوم فرماتے ہیں اپنے مرحومین کو گفٹ بھیجا کرو۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول ہم کس طرح گفٹ بھیجیں، کس طرح ان کو ہدیہ بھیجیں؟ فرمایا تم اس طرح کیا کرو، صدقہ خیرات کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے تم اپنے مرحومین کو گفٹ بھیجا کرو، ان کو ہدیہ بھیجا کرو۔ تیسری بات یہ ہے، آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعا و مناجات کرتے ہیں، آپ کو بھی ثواب ہے، آپ کے مرحومین کو بھی ثواب ہے۔ تیسری بات یہ ہے، پھر آپ کو ایک اور ثواب بھی ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ صلہ رحم والا۔ آپ نے صلہ رحم کیا ہے، آپ نے اہتمام کیا اپنے مرحومین کے نام کا۔ اس صلہ رحم کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کی زندگی کو زیادہ کرتا ہے، اللہ آپ کے مال کو زیادہ کرتا ہے، اللہ آپ کی عزت اور آبرو کو زیادہ کرتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے، اور کتنا اللہ نے خزانے جو ہے نا کھول دیے ہیں ثواب کے۔ اور پھر ماہ مبارک رمضان، اس میں انسان آئے اور آگے اپنے ان مرحومین کے نام پہ ایصال ثواب کے لیے قرآن کا اہتمام کریں۔ قرآن کا اہتمام آپ کریں گے، قرآن کا آپ انتظام کریں گے، قرآن آپ پڑھیں گے۔ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن۔ کتنی بڑی بدبختی ہے اگر کوئی ماہ مبارک رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ نوروا بیوتکم، اپنے کیا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ آسمان کی مخلوق اس کے لیے جو ہے وہ ایک گھر جو ہے نا نظارہ بن جائے، آسمان کی مخلوق اگر کسی گھر کو دنیا میں نظارہ کرنا چاہتی ہے تو اس گھر کو کرتی ہے کہ جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اہل آسمان کے لیے وہ اس طرح چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے تارے چمکتے ہیں۔ اپنے گھروں کو منور کرو تلاوت قرآن سے۔ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن۔ اور یاد رکھو جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہاں پہ ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے، ملائکہ آتے رہتے ہیں، شیاطین بھاگ کے جاتے ہیں۔ ایک چیز کو جو نحوستوں کو ختم کرتی ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ کیا قسمت ہے ایک مرحوم کے لیے کہ ان کے لیے تلاوت قرآن مجید کی جا رہی، کیا قسمت ہے کہ ہدایت ٹی وی کا ثواب کا جو ہے نا ایک سلسلہ جاری ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی ان عطاؤں میں جو ہے نا وہ یہ تلاوت قرآن مجید ہمارے ان فرائض میں سے ایک فریضہ یہ ہے، یاد رکھو کہ ہم تلاوت قرآن مجید کریں، ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اس وجہ سے حضور معظم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، قرآن کے سلسلے میں تاکید فرمایا کہ جب دیکھو فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنْ، جب فتنوں کی ظلمتیں چھا جائیں، جب ہر طرف سے ظلمتیں اور تاریکیاں فتنوں کی ان گھٹا ٹوپ اندھیرے میں آ جائیں تو کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، فتنوں کی گھٹائیں چھا رہی ہیں، ظلمتیں چھا رہی ہیں، ان ظلمتوں کو چھٹنے کے لیے فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، آپ کو چاہیے
کہ تلاوت قرآن مجید کرے. تلاوت قرآن مجید شان ہے ماہ مبارک رمضان کی. ماہ مبارک رمضان میں جہاں مجلس ترحیم وہاں تذکرہ قرآن. پہلی چیز یہ ہے بتایا گیا کیا؟ جب ہر طرف سے فتنوں کی گھٹائیں چھا جائیں تو اس دوران تمہیں فعلیکم بالقرآن، اس دوران تمہیں قرآن کا سہارا لینا چاہیے. اور دوسری طرف یہ فرمایا گیا یاد رکھو جب فتنوں کی گھٹائیں چھا جائیں فلزم علی ابن ابی طالب، تو تمہیں چاہیے کہ علی کے دامن کو تھامے رکھنا. میرے بعد فتنوں کی گھٹائیں چھا جائیں گی. فتنے مختلف قسم کے، جہالت کا فتنہ آئے گا، خوارج کا فتنہ آئے گا، ناسمیوں کا فتنہ آئے گا، خارجیوں کا فتنہ آئے گا، تعصب کا فتنہ آئے گا، دشمنیوں کا فتنہ آئے گا، حسد کا فتنہ آئے گا. ایسی فتنوں سے اگر تم نے بچنا ہے تو تم علی ابن ابی طالب کے دامن کو تھامے رکھنا. تمہیں فتنوں سے بچائیں گے، تمہیں امن کی طرف لے کر جائیں گے. امامت اور ولایت بذات خود ایک امن کا پیغام ہے. امن کا مرکز جو ہے نا وہ ولایت و امامت ہے. اسی وجہ سے جناب سید سلام اللہ علیہ کے جو خطبہ مسجد ہے اس میں فرمایا کہ اللہ نے ہماری امامت کو واجب قرار دیا ہے. امامتنا امانا للفرقہ، اس وجہ سے اللہ نے ہماری امامت کو قرار دیا ہے اللہ نے تاکہ تم فتنوں سے بچو، تفرقے سے بچو، انتشار سے بچو، افتراق سے تم بچو. اس لیے اللہ نے واجب قرار دیا. فتنہ فساد سے بچنے کے لیے، ظلمتوں تاریکیوں سے نورانیت کی طرف آنے کے لیے روشنی، اہل بیت اطہار قرآن تمہیں روشنی دیتا ہے، تمہیں نور دیتا ہے. اس وجہ سے فرمایا گیا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہیں. کبھی ان میں جدائی نہیں ہوگی جہاں تک کہ حوض کوثر یہ دونوں میرے پاس پہنچ جائیں گے. کبھی جدائی نہیں ہوگی. نہ علی کے قرآن سے جدائی ہے. اللہ اللہ فی القرآن خود الوصیتوں، بستر شہادت پہ وصیتیں. خدا کے لیے قرآن کا خیال رکھنا، قرآن کا خیال رکھنا. تم سے دوسرے نہیں بڑھ جائیں قرآن کے سلسلے میں عمل کرنے کے لیے. تم وارثین قرآن کے ماننے والے ہو، تم وارثین قرآن کی چاہنے والے ہو. ایک چیز جس کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور ہماری اپنی ذمہ داری جس کی بنتی ہے، اور وہ یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کے سائے میں زندگی گزارنی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں سعادت کی زندگی ہو، آخرت میں سعادت کی زندگی ہو، تو آخرت کی زندگی سعادت والی، دنیا کی زندگی سعادت والی یہ قرآن اور اہل بیت کے سائے میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی کہ ہاں جی ہم قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ دیں، اور یہ کوئی کہے کہ نہیں اہل بیت قرآن کی ضرورت نہیں ہے. یہ دونوں کانسیپٹ غلط ہیں. نہ حسبنا اہل البیت کا نعرہ ٹھیک ہے، نہ حسبنا کتاب اللہ کا جو ہے نا وہ نعرہ ٹھیک ہے. حسبنا اہل البیت کا نعرہ بھی ٹھیک نہیں، حسبنا کتاب اللہ بھی کا جو نعرہ ٹھیک نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں حضور فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 گرام ہر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطاعت اہل بیت ہے. تھرڈ پارٹی اگر اٹھ کے کہے کہ نہیں جی ہمیں جو ہے نا فرض کیا کہ نہیں ہمیں اہل بیت کافی ہے، قرآن کی ضرورت نہیں ہمیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حضور کے اس فرمان کی مخالفت ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور جو کوڈ آف لائف دینا چاہتے ہیں اس کوڈ آف لائف کے خلاف بات ہو رہی ہے. حضور نے جو ہدایت کا نظام دیا اس ہدایت کے نظام سے نافرمانی کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح اگر کوئی کہے کہ نہیں ہمارے لیے کتاب کافی ہے،
بابا حضور فرما رہے ہیں 2 چیزیں ہیں، آپ کہتے ہیں ایک کافی ہے. اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو حضور چاہ رہے ہیں اس چاہت کے اوپر نہیں ہے، ہم اپنی چاہت کے اوپر چلانا چاہتے ہیں. حضور جس پٹڑی کے اوپر ہم چلانا چاہتے ہیں اس کو جو ہے نا یہ چاہتے ہیں ڈیریل کریں. اس وجہ سے حضور فرما رہے ہیں کہ 2 چیزیں تمہاری ہیں. قرآن تمہیں کیا سمجھ آئے گا اہل بیت کے بغیر، اور اہل بیت تمہیں کیا سمجھ آئیں گے قرآن کے بغیر. قرآن قصیدہ بن کے آیا ہے اہل بیت کا، اہل بیت شان بن کے آئے ہیں قرآن کی، اور اہل بیت ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے، کس وقت نازل ہوئی ہے، کس عالم میں نازل ہوئی ہے، سفر میں نازل ہوئی ہے، حضر میں نازل ہوئی ہے، ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، یہ مجمل ہے، یہ مبین ہے، یہ کون سی آیت ہے، وہ کون تمہیں بتائے گی؟ اہل بیت بتائیں گے. جو بھی قرآن اور اہل بیت کی جدائی کا نعرہ لگاتا ہے وہ پیغمبر اسلام کے مقصد کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ مشن کے خلاف کام کر رہا ہے. اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے، اسی وجہ سے بہت زیادہ جو تاکید ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کو گھر میں رکھیں. آپ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، آپ کے بچے اس قرآن کو دیکھیں. آپ نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں ہے، آپ قرآن کو دیکھتے جائیں. قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ہمارے جوان کہ نہیں ہمیں جو ہے نا عربی نہیں آتی. بابا عربی سیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے. باقی زبانیں ساری آپ سیکھ لیتے ہیں، قرآن نہیں سیکھ سکتے ہیں. کون سا اس میں جو ہے نا وہ پہاڑ کی چوٹی آپ نے جو ہے نا ہمالیہ آپ نے سر کرنا ہے. فرائض کے اندر شامل ہے کہ آپ جو ہے نا قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن فہمی کی منزل پر آ جائیں. قرآن کے ساتھ انس، قرآن کے ساتھ محبت. That is obligation, that is my duty, that is your duty, that is your responsibility. قرآن کے ساتھ انس ہو، قرآن کے ساتھ انس و محبت ہوگا. جب کسی کے ساتھ انس و محبت ہوتا ہے تو اس کی باتیں بھی انسان سنتا ہے، اس کی کمپنی کو بھی انسان پسند کرتا ہے، اس کی رفاقت کو بھی انسان پسند کرتا ہے. پہلی چیز تاکید کی گئی ہے قرآن کے ساتھ تمہاری محبت ہونی چاہیے. یہ پہلا منزل ہے. قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور اپنی زندگی کا جو عنوان ہے یہ قرآن مجید کو قرار دیں. اسی وجہ سے جہاں قرآن کے ساتھ محبت کی تاکید کی گئی ہے وہاں پہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ محبت کی تاکید کی گئی. دونوں سیم، دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں ہم وزن ہیں. فرمایا علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. قرآن کی اس محبت کے ساتھ کہا گیا، اسی طرح اہل بیت جس طرح فرمائے گئے النظر الی المصحف عبادہ. آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ وقت دیکھ رہے ہیں، قرآن کو دیکھ رہے ہیں، جسٹ عبادت ہو رہی ہے. النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کی طرف. حضرت ابوبکر خلیفہ اول، بیٹی گفتگو کر رہی ہے لیکن باپ جو ہے نا چہرے علی کی طرف دیکھ رہے ہیں. بیٹی نے اعتراض کیا کہ آپ باتیں مجھ سے، نگاہ علی کے چہرے کی طرف، یہ کیا ہے ماجرا؟ کہا کہ بیٹی آپ کو پتہ نہیں ہے، نگاہ علی کے چہرے کی طرف کرنا عبادت ہے. اس وقت آپ فرمان پڑھیں گے مولا امیر المومنین کو تو یہ عبادت ہے. ذکر علی عبادہ. جس طرح قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا پڑھنا اجر ہے، ثواب ہے. بعض جوان سوال کرتے ہیں ممکن ہے کہ کسی کے فرض کیا ہے کہ جو ریورٹ ہوتے ہیں، کنورٹ ہوتے ہیں، مستبصر ہوتے ہیں، ان کے والدین ممکن ہے کہ جو ہے نا کرسچن اور جوش اور جو بھی ہیں
سکھ ہیں، ہندو ہیں، کتنی ہندو فیملی جو ہے نا خود اس ہدایت سے جو ہے نا وہ مکتب اہل بیت میں آئی ہیں. تو کیا ہے یہ قرآن کا پڑھنا، کیا ان کے والدین کو جو نان مسلم تھے ان کے لیے بھی فائدہ پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا ہے؟ یس. یہ جو نئی کنورٹ ہوئے ہیں، ریورٹ ہوئے ہیں، مکتب اہل بیت میں شامل ہوئے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کا ثواب ان کے جو نان مسلم پیرنٹس ہیں ان کو بھی پہنچتا ہے، ان کے عذاب میں کمی آتی ہے. یہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا. کس قدر ہے وہ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے جو ہے نا اللہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ ریلیکس کر دیتا ہے ان کے اوپر، ان کے والدین کے اوپر. ممکن ہے اگر وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں تو ہم نہیں جانا چاہتے کہ وہ انہیں پتہ تھا نہیں پتہ تھا، جاہل قاصر تھے، جاہل مقصر تھے، وہ ایک الگ علمی ڈسکشن ہے جس کے لیے اب حل نہیں ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ تم کیا کرنا ہے؟ قرآن. جی سب سے پہلے یہ قرآن جو ہے ہماری زندگی کا محور ہو، ہماری زندگی کا عنوان ہو. اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب. ایک مومن کی کتاب کا عنوان کیا ہے؟ محبت علی ہے، محبت علی ہے. یہ ہے اس وجہ سے بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ آپ گھروں میں کم از کم جو ہے نا آپ قرآن کو ضرور رکھیں. مسلمان کے گھر میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے معصومین نے. اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ گھر کے اندر قرآن ہو، اس لیے کہ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان شیاطین کو دور کر دیتا ہے. جس گھر میں قرآن ہوا کرتا ہے، قرآن رکھیں گھر کے اندر. یہ پہلی جو ہے نا وہ تاکید کی گئی. دوسری جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، دیٹ از اور ریسپانسبلٹی اباؤٹ قرآن، قرآن کے سلسلے میں جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا بہت زیادہ احترام کریں. اسی طرح نہیں آپ عام کتابوں کی طرح جو ہے نا اس طرح جو ہے نا رکھتے ہیں اور اس کو باقاعدہ جو ہے نا اچھے رسپیکٹ، آنر، اس کے سلسلے میں باقاعدہ پوری تشریفات ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے. قرآن کو اٹھائیں، سینے کے ساتھ لگائیں، قرآن کو اٹھائیں، آنکھوں پہ لگائیں. فرمایا من وقر القرآن فقد وقر اللہ. جس نے قرآن کی تعظیم کی ہے اس نے اللہ کی تعظیم کی. جس نے قرآن کا احترام کیا اس نے اللہ کا احترام کیا. اس وجہ سے کہ these are the word of اللہ سبحانہ وتعالی. قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے کلمات ہیں. یہ پہلی چیز ہے، احترام کریں. دوسری بات، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کو گھر میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا احترام کریں. تیسری بات یہ کہ اگر کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے تو اسے چاہیے فقط قرآن کے نگاہ کرے. صحیح. مثلا یہ جو ہے نا یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ ہے، احادیث کی کتاب ہے. یہ فقط جو ہے نا انسان دیکھتا رہے. یہ دیکھنا جی اس حدیث کو پڑھنا، قرآن کو فقط دیکھنا قرآن کو، اس کا جو ہے نا بہت زیادہ ثواب ہے. النظر فی المصحف من غیر قراءۃ عبادۃ. فرمایا کہ فقط قرآن کی طرف نگاہ کرنا پڑھنے کے بغیر بھی یہ عبادت ہے. جس طرح آپ کعبہ کے پاس بیٹھے ہیں بس کعبہ کو نگاہ کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، جس لوکنگ کچھ بھی نہیں ہے، فقط دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کو عبادت شمار کرتا ہے. قرآن مجید ہے، آپ کچھ پڑھ نہیں رہے ہیں، فقط قرآن کے حروف کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کو عبادت شمار کرتا ہے. آپ کچھ بھی نہیں ہیں، امیر المومنین کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، جسٹ لوکنگ، واچنگ، دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کو جو ہے عبادت شمار کرتا ہے. عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت.
والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، مصحف کی طرف دیکھنا عبادت، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت، یہ ساری زیارتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، ساری زیارتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ چہرے علی ابن ابی طالب۔ علی کو دیکھا، ناطق کے قرآن ہے، قرآن کو دیکھا، علی کو دیکھا، باپ کو دیکھا، علی کو دیکھا، کعبے کو دیکھا، علی کو دیکھا، اپنے والدین کو دیکھا۔ ساری زیارتیں جو ایک جگہ جمع ہوتی ہیں وہ چہرے علی میں ہوا کرتی ہیں۔ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ مثل علی کمثل الکعبۃ المستورہ، علی کی مثال کعبہ جیسی ہے۔ علی ناطق قرآن ہے، علی قرآن کی طرح ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے شان رکھی ہے قرآن کے ساتھ، علی ابن ابی طالب لن یفترقا، کبھی جو ہے نا ان کے درمیان جو ہے جدائی نہیں ہو سکتی ہے۔ حتی یردا الی الحوض، یہاں تک کہ جو ہے نا وہ ہے کہ میرے پاس یہ حوض کوثر جو ہے نا وہ پہنچ جائیں گے۔ قرآن ہے، قرآن مجید ہے اور اہل بیت ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہمیں قرآن کو اچھے طریقے سے سننا چاہیے۔ ایک چیز جو انسان کے لیے رحمت کا باعث بنتی ہے، رحمت پروردگار کا جو چیز باعث بنا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو سنیں۔ من استمع حرفا من کتاب اللہ من غیر قراءۃ کتب اللہ لہ حسنۃ ومحا عنہ سیئۃ ورفع لہ درجۃ۔ جو ایک لفظ قرآن کا سنتا ہے، اللہ پڑھے بغیر سن رہا ہے، اللہ اس کے ایک درجہ، ایک نیکی اسے عطا کرتا ہے، ایک لفظ کے بدلے میں ایک برائی اسے ختم کرتا ہے، ایک درجہ اس کا جو ہے نا بلند کیا کرتا ہے، فقط ایک لفظ جو سنتا ہے۔ کتنا بڑا جو ہے نا اللہ نے اجر رکھا ہے۔ اور پھر قرآن نے بھی بتا دیا کہ جب آپ دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو گپ شپ نہیں لگائیں، آپ دوسروں سے باتیں نہیں کریں، بلکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو خاموشی کے ساتھ سنا کرو۔ وانصتوا لعلکم ترحمون، اس لیے کہ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تم چاہتے ہو تم پہ رحم ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تم پہ مہربانی ہو، تو مہربانی یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم خاموشی کے ساتھ، آرام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو سنو۔ پانچویں جو ذمہ داری ہے، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں۔ یہ ہماری خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔ اور پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرماتے ہیں ینبغی للمؤمن ان لا يموت حتی یتعلم القرآن وان یکون فی تعلمہ۔ مومن کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ اس وقت تک نہ مرے جب تک وہ قرآن کی تعلیم حاصل نہ کر لے، یا قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہو، اس کے تعلیم اور تعلم میں جو ہے نا مشغول رہے۔ یہ بہت بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اور پھر حضور کی تعلیمات میں سے حضرت سلمان فارسی کو فرمایا گیا کہ علیک بقراءۃ القرآن فإن قراءتہ کفارۃ للذنوب، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اس وجہ سے قرآن کی تلاوت کیا کرتی ہے؟ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہے۔ اور آخری میں بات کہہ کے تمام کروں، وہ یہ ہے کہ چھٹی جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے قرآن کے سلسلے میں، وہ ہے قرآن فہمی۔ یہ سارے جتنے مقدمات ہیں اور سارا جتنا احترام ہے اور ساری جتنی تاکید ہے کہ تمہیں قرآن سننا چاہیے، تمہیں قرآن پڑھنا چاہیے، تمہیں قرآن کی طرف دیکھنا چاہیے، تمہیں قرآن کا احترام کرنا چاہیے، اس کا
ایک جو ہے اس سارے جو مطالب اس میں ایک چیز کی جس کا طرف ہمیں متوجہ کیا، ان سارے اہتمام کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ قرآن ہم سے مخاطب ہو رہا ہے، قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے، قرآن ہم سے گفتگو کر رہا ہے، قرآن ہمیں ایڈریس کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی منزل ہے۔ اگر انسان قرآن پڑھتا رہے اور قرآن کو نہ سمجھے، عجب نہیں، یہ کیا منزل آ گئی انسان کے لیے۔ قرآن فہمی اور قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ تدبر، افلا یتدبرون القرآن، یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں قرآن کے متعلق؟ قرآن کے متعلق کیوں نہیں یہ فکر کرتے، کیوں نہیں توجہ کرتے، کیوں نہیں یہ کمپریہینڈ کرتے، کیوں نہیں سمجھتے ہیں یہ قرآن کے متعلق؟ قرآن تو ان سے خطاب کر رہا ہے۔ اگر قرآن کے متعلق کوئی نہ سمجھے اور قرآن فہمی کی طرف نہ آئے، یہ سارے جتنے مدارج ہیں قرآن کے اس لیے ہیں تاکہ ہمیں قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ بہت زیادہ تاکید ہے حضور کی طرف سے، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطاعت ہے۔ اور میں تم سے پوچھوں گا، حوض کوثر میں پوچھوں گا، تم نے قرآن کے ساتھ تمہارا بیہیویئر کیسا رہا ہے، اور اہل بیت کے ساتھ تمہارا سلوک کیا رہا ہے؟ یا رسول اللہ پوچھیں گے، لیکن کیا کیا اس امت نے قرآن کے ساتھ؟ قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا گیا، قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا گیا، دوسری طرف اہل بیت اطہار کے سروں کو نیزوں پہ اٹھایا گیا، قرآن کو تیروں کے ساتھ چھلنی کیا گیا، اہل بیت اطہار کے بدنہائے اقدس پہ تیر چلائے گئے۔ اب کس واقعے کی میں آپ کو یاد دلاؤں؟ قرآن کو جلایا گیا، اہل بیت کے گھروں کو جلایا گیا۔ نہ فقط یہ ہے کہ تیروں کی بارش کی گئی، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب شام غریبہ آئی، شامیوں کے، یزیدیوں کے 3 گروہ بن گئے، کچھ نے پتھر اٹھائے، کچھ نے آگ اٹھائی، کچھ نے نیزے اٹھائے، پتھر مار رہے ہیں، نیزے مار رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد حمید ابن مسلم ہے، وہ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے، دوڑتی جاتی ہے، اس کے دامن پہ آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بچی رک جا، کھا میرے قریب نہیں آنا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے آگ بجھائی تو بچی نے بس ایک ہی جملہ کہا، یہ بتائیے نجف کو رستہ کون سا جاتا ہے؟ کہا بچی نجف جا کے کیا کروں گی؟ کہا میں اپنے بابا علی سے جا کے شکایت کروں گی، میرے رخساروں پہ تماچے مارے گئے، میرے گوشوارے چھین لیے گئے، ہمارے گھروں کو آگ لگا دی گئی، ہمارے خیموں کو تاراج کر دیا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا بحق محمد وآل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے خالصین، مخلصین، عبادت گزار اور صحیح معنوں میں جو صائمین ہیں، روزے دار ہیں، پروردگار ہمارا شمار صائمین اور قائمین، ان تیرے شکر گزار، عبادت گزار بندے ہیں، مناجات کرنے والے بندے ہیں، ان میں ہمارا شمار فرما۔ پروردگار اس وقت جتنے مومنین مومنات دیکھ رہے ہیں اور ان سب کے یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، اور بالخصوص مرحومہ سیدہ بطول زہرا حامد اور سید ریاض حسین شاہ ابن سید سجاور حسین شاہ، پروردگار تو ان کی روح کو شاد فرما،
کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، انہیں عالم برزخ کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار انہیں سید الشہداء علیہ السلام کا جوہر مقدس نصیب فرما۔ ان کی فیملیز کو پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آلہ